अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की वो खबर नहीं आई या वहाँ से खबर नहीं आई जहाँ से आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि अब मामला जो उनसे है ना वो किसी और तरफ चल पड़े हुए हैं। अच्छा देखें, अपने अपने ज़राए होते हैं। कल शहबाज शरीफ साहब के साथ मियां नवाज शरीफ वापस आए। मियां नवाज शरीफ बाहर साथ खामोश खड़े हुए थे। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें बताया कि अक्टूबर जो है उसमें वो आ रहे हैं, यानी कि अगले माह या सितंबर आ जाता है, अक्टूबर। और उसमें डेट कंफर्म नहीं की, जबकि हम ये देख रहे थे कि मुर्तज़ा अली शाह ने ये खबर ब्रेक की थी कि अक्टूबर के मिड में आ रहे हैं, यानी कि 15 अक्टूबर का बताया या डेट उन्होंने बताई कि ये डेट तय हुई है या इसके करीब करीब। अच्छा, कोई शक नहीं है कि इस तरह की एक खबर पहले भी आई थी और साद रफ़ीक साहब ने, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उसको बताया था कि जी ये खबर आ गई है। उस वक़्त क्यों रुके थे और अभी क्यों जो उनसे ना इस मामले को हम ज़रा मशकूक नज़र से देखते हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद इलेक्शन की कोई ऐसी सूरत हाल है या ये चीज़ जो उनसी है ना, यानी कि इलेक्शन की वजह से PMLN की टॉप लीडरशिप ने, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि काम करो। अच्छा, जो कुछ भी था जैसे भी था, बाद में ये कहा कि अच्छा काम करो, वो करते रहे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है बस, लेकिन वो जो काम करना जानते हैं वो कर रहे थे। अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर, और मरीम नवाज शरीफ के पास भी फेडरल में कोई बड़ी सीट होगी और जो हुकूमत है वो उसके जो सूरत हाल होनी चाहिए वो एक बहुत मजबूत होनी चाहिए। लेट सपोज अगर एक पीपल्स पार्टी जो उनसे ना उसके हिस्से में ये कुर्रा निकलता है कि वो हुकूमत संभाले, तो पीपल्स पार्टी के पास भरपूर मैंडेट होना चाहिए। ऐसा मैंडेट होना चाहिए कि उसको अदम एतमाद की तहरीक का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगर PMLN के पास होनी चाहिए तो उसको ऐसी होना चाहिए कि कम से कम वो कानून साजियों के अंदर और किसी भी चीज़ के अंदर किसी की मोहताज ना हो। उसको ये डर ना हो कि कल जो ना ऐसा हो जाएगा और सेनेट में ये सूरत हाल होगी। ये बात जो सी थी ना बहुत पहले जो ना तय कर ली गई थी। ये 2021 दिसंबर के अंदर ये मामला तय हो गए थे कि इस अगर पाकिस्तान को निकालना है तो ये चूं चूं का मुरब्बा नहीं चल सकता। उसके बाद कुछ ऐसी सूरत हाल बनी। अब इसको कोई भी कहीं से जोड़ता रहे, ये उसकी अपनी मर्जी है। मसला ये होता है कि एक पब्लिक का जो ट्रेंड चलता है ना वो एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसा से चलता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बार बार मुदाखलत करके ना इन्हीं चीज़ों को मैनेज किया है कि बाद में हमारी हम मजबूरियां बन जाएं और फिर ये जो ना सूरत हाल जो सी है ना ये हमारी काबू के अंदर है। तो मियां नवाज शरीफ की मैंने कल जो व्लॉग किया उसमें बताया कि नहीं आ रहे। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक वो खबर जहाँ से जिन ज़राए से आती है वहाँ से नहीं आई। और ये मैं आपको उसका एक इशारा बताऊं, जैसे ही ये बात कंफर्म हो जाएगी ना कि मुदाखलत नहीं हो रही, अगर मुदाखलत रहेगी मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे। ये मैं कंफर्म आपको बता दूं, कंफर्म बता दूं कि अगर ये अपना एस्टेब्लिशमेंट की और अदालत के थ्रू या अपने तौर पे ये मामलात रहेंगे कि वो मुदाखलत करते रहेंगे और इंतखाबात को मैनेज करेंगे या कुछ ऐसी सूरत हाल होगी या वो ये कहें कि जनाब हमें ये बंदा कबूल नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है। सईद चौधरी साहब ने दी, मैं और सईद चौधरी साहब बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है, नहीं, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आओ और मामलात को संभालो, ये मेरी खबर है। लेकिन मियां साहब कह रहे हैं कि अब तुम्हारा कोई रोल नहीं होगा, जो तुम करने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप ये सब कुछ कर चुके। और ये भी मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, DGISI ने DGISPR के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो ना आप देख लें और 6 महीने से देख लें, सियासत में बिल्कुल खुल के जो ना खेल रहे हैं और इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और फिर ये ज़ारा नसीम की जो है ना ये जो ऑडियो आई है, इससे तो आपको क्या पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ पे जो ना ये मुदाखलत कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये काम है? मसला इसका भी नहीं है, इस मुदाखलत का भी नहीं है, मसला है कारोबार का। असल तो जो सा ना मसला यही बनता है कि जैसी हुकूमत पाकिस्तान जो है ना वो इस काबिल होती है कि वो पब्लिक के लिए कुछ कर सके तो साथ ही अपने बिल आ जाते हैं।
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیڑا گرک کر دیں گے اور کر دیتے ہیں. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ میاں نواز شریف یہی کہتے ہیں کہ یار ہم اسی لیے رہ گئے ہیں, سنبھالو معاملے کو, کرو جو کچھ کر سکتے ہو, پی ایم ایل این کو ہائی جیک کرنا ہے وہ کر لو, بھائی کو میرے لے کے جانا ہے لے جاؤ, اس کو وزیر اعظم بنانا ہے بنا دو. لیکن اگر میں بذات خود ایک تو عمر کے اس حصے میں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں آؤں اور بھاگ دوڑ کروں, تو پھر جو انسان آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اب جو انسان ایک گارنٹی وہ تھی دسمبر 2021 میں جو آئی تھی, ابھی یہ دوسری میرا خیال ہے کوئی ایسی کوئی اندر خانے کوئی ڈیل چل رہی ہے, کوئی بات چل رہی ہے کہ پیچھے ہٹنا ہوگا, ادروائز نہ کریں. ابھی کہہ رہے ہیں مطلب آج واپسی کا ہو گیا, مطلب پچھلے سال تقریباً آپ کہہ لیں کہ جاوید لطیف صاحب کب سے بتا رہے ہیں تو سنتے رہے, خواجہ آصف نے کب بتایا, چودھری احسن اقبال نے کب بتایا, وہ کہہ رہے تھے بس قریب ہے, ایک آدھا مہینہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تقریباً سال ڈیڑھ ہو گیا ہم یہی باتیں سن رہے ہیں, تو سن لیں. میاں صاحب کی عادت ہے, وہ یہ کہتے ہیں آپ 3 دفعہ جا کے ان سے کہیں میاں صاحب کر دیں جی, وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ ٹائم پاس کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وہ سب کچھ ہو گیا, کیا وہ ایک لفظ بولے؟ میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اترتا ہوں اور میں اس پاکستان کو بچاتا ہوں. سپٹمبر 2021 سے اکتوبر میں باتیں ہوئیں, پھر یہ دسمبر میں جو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, وہ پیچھے نہیں ہٹے, لیکن میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں یہ بچا لوں گا. اب جو انسان مسئلہ یہ وہاں پہ رکا ہوا ہے, اب کسی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. میں اس بات پہ نہیں ہوں کہ جو میں خبر دے رہا ہوں کوئی اندر کوئی ایسی کوئی سائنس موجود ہے, نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یار کتنا ٹائم پاکستان کے اندر اس وقت میں انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, بگاڑا ہے, بہت بگاڑا ہے, لیکن یہ ایسا بگڑا ہوا نہیں ہے کہ اگر میاں نواز شریف جیسا شخص جس کو ذاتی لالچ ہی کوئی نہیں, جس کو گیم سے باہر نکالنے کے لیے جی بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا, لے لیتا تو وہ ایسٹ بن جاتی. لہٰذا جو انسان ہے اس بندے کو ساری زندگی کے لیے اس گناہ کی سزا دیں کہ یہ اہل نہیں رہ سکتا. کسی کوئی سوچتا ہے, کوئی یوتھیا, کوئی عقل رکھنے والا شخص جس میں 1% عقل ہو کہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا, 1 سنگل روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, نہ ہو سکتی ہے. فیصلے میں لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کوئی 1 روپے کی بھی کرپشن ہوئی ہو, بے ضابطگیاں, وہ ادھر سے گیا وہ ادھر سے جا سکتا تھا, تو کرپشن تو نہیں اس کو کہتے. ٹھیک ہے, تو یہ بے شمار ہم مثالیں دے سکتے ہیں. کرپشن تو اس کو کہہ سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی, کھلی انی. کرپشن تو اس کو کہہ سکتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی, جہاں سے جو ہاتھ آیا لوٹا, اور سامنے ثبوت موجود ہے, پکڑے ان کو. دونوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور الزام آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این پہ لگایا جاتا, کہاں سے؟ تو یہ چیز جو ان سی ہے نا سامنے ہے. بہرحال دیکھتے رہیں گے, بڑے غور سے دیکھیں, اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہتری ہوگی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, واقعی میں اگر یہ سارے معاملات طے ہو گئے نا, جس کے بہت کم چانسز ہے, 5-10% چانسز کہہ لیں, میاں نواز شریف واپس آتے ہیں, اور یہ جو معاملہ جو انسان نا پلان بی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی کہ پلان بی کو ایک ہوتا ہے نا کھل کے اناؤنسمنٹ کہ یار ٹھیک ہے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے, چائنا آ جاتا ہے ویٹو کرتا ہے, خبردار اس خطے کے اندر کسی نے پیر رکھا میں جانوں میرا کام جانے. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہوتا ہے نا پلان بی, وہی پلان بی وہ جو سافٹ طریقے سے ہوگا کہ یار یہ کاروبار ختم کرو, یہ پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں مضبوط کرو, عوام کو سہولیات دو, اور سڑکیں روڈیں ہر چیز بنے گی. جب بنے گی تو آپ کو پتہ ہے افراتفری پھیل جائے گی, افراتفری پازیٹیو. ہر شخص کو یہ ہوگا کہ یار میں جو ہے نا گاڑی چلاؤں, میں رکشہ چلاؤں, میں کچھ کروں, کام ہی بہت ہے. لیکن اب بچہ کہے گا 100 روپے دے دو, اگلا 200 روپے نکال کے دے گا کہ یار ٹھیک ہے بس تنگ نہ کر, انجوائے کر, پڑھائی کر. یہی ہے نا, اور کیا. چیزیں سستی کرنے سے نہیں, جیبوں کے اندر اچھے پیسے آنے سے خوشحالی آئے گی. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ڈالر جو ہے نا جو آؤٹ آف کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک دم سے کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن
جو انویسٹر ہوتا ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہوتا, وہ بڑے غور سے دیکھتا ہے, وہ بہت دور تک کی دیکھتا ہے, وہ اصل حالات دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں دیکھتی, وہ بہت اچھے طریقے سے نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جیل میں تھے 2020 میں, 2020 کے 21 میں, ٹھیک ہے, آئی تھنک 21 میں, 20 کیا کہتے ہیں تاریخ میں بول رہا ہوں, تقریباً 10-11 دن پہلے یا 12 دن پہلے میں نے ٹویٹ کی, اور وہ جیل میں تھے اور کوئی کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے لنڈن جا رہے ہیں, یہ میں نے ٹویٹ کی. پیچھے سارے جانتے تھے کہ وہ شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں اور وہ لنڈن جا رہے ہیں. لنڈن نہیں ان کو جانے دیا گیا, وہ کہتے ہیں جناب سعودی عرب میں تھے, عمران خان انہوں نے فون کر دیا, یہ کر دیا. شہباز شریف صاحب گھر سے لگیج ہی نہیں لے کر گئے تھے. ایک تو ہینڈ کیری ہوتی ہے نا کھینچ کے, ایک ہوتا ہے کپڑوں کا بیگ ہی نہیں لے کر گئے تھے, صرف ہینڈ کیری لے کر گئے تھے. جبکہ ہر دفعہ یہ جو ان کی گاڑی میں جو ہے نا کپڑے اور ان کا سارا سوٹ اور اسپیڈ ہی بہت ہے, ٹھیک ہے نا, سارا لشکر جاتا ہے, سامان جاتا ہے ان کا. بے شک کہ یہ خود آگے کیری کرتے رہتے, مطلب آتے رہتے ہیں, پیچھے ملازمین لے کے آتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جب ان کو پتا تھا کہ مجھے روک لیں گے, اس کے بعد کوئی ان کو تکلیف ہوئی. ضمانت کس بات پہ ہوئی تھی؟ بیماری کے لیے, کہ علاج کرنے کے لیے جانا. پھر علاج کا نام لیا, آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے اور پبلک کو یہ چیزیں جو انسان بار بار یاد کرانی پڑتی. اسی طریقے سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس ٹائم میں یہ ہو جائے گا نا کہ یار ٹھیک ہے ہم نے سرنڈر کر دیا, اب آپ جانو آپ کا کام جانے, یعنی کہ سٹل جو انسان زمینوں پہ قبضے جاری ہیں, کالونیوں کے پروگرام جاری ہیں, سب کو پتا ہے. یہ پولیٹیکل ہونے سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا, ایک کمرشل ہونے سے فرق پڑتا ہے. یہ کمرشل نہیں ہو رہے. بات تکلیف کی ہے جی, لیکن کر دی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.